الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ ورسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج بندیل کھنڈ کی مرکزی درسگاہ جامعہ رضویہ گلشن برکات کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں پیکر خلوص رہبر شریعت آل نبی اولاد علی نبیر حضور حافظ بخاری حضرت علامہ الشاہ سید محمد نواز اختر چشتی المعروف چشتی میاں منبر نور پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ حضرات ماتھے کی آنکھوں سے ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت اور آپ کی قدر اگر جاننا ہے تو آؤ شہزادہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رکو، میں ابھی بتاتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اتنے میں جو سوالی تھا، سوال کرنے والا تھا، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے شاید کہ مفتی صاحب قبلہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نام نہیں معلوم اور تعداد نہیں معلوم، تو کتاب دیکھنے کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ اتنے میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور اس شخص کے سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی صاحبزادیاں تھیں اور ان کے یہ فلاں فلاں نام تھے، اور سنو آپ نے اپنی مومنانہ فراست سے اس کے ذہن کو پہچان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ تھی، تم نے جب مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اور میری یہ عادت ہے کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کی صاحبزادیوں کا جب بھی نام لیتا ہوں بغیر وضو کے میں نام نہیں لیتا ہوں، بلکہ وضو کر کے میں نام لیتا ہوں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ سادات کرام ہیں، یہ ان کی عزت ہے، ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی قدر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جامعہ رضویہ گلشن برکات کے سالانہ جلسہ دستار بندی میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ العظیم دستار بندی بھی ہوگی اور وہ روح پرور منظر آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی سال ہے تعلیم کی، اور یہ سال الحمدللہ ثم الحمدللہ شعبہ حفظ کا اہتمام ہم نے کیا، اور یہ سال شعبہ حفظ میں 3 بچے پختہ حافظ ہم نے نکالے ہیں۔ ہم نے کیا نکالے ہیں بلکہ ہمارے اساتذہ نے تیار کرے ہیں۔ ویسے تو اور 5 بچے بھی حافظ ہو چکے ہیں، لیکن ان کی یادداشت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو دستار نہیں دی ہے، اور یہ 3 بچے ایسے 3 بچے ہیں ہم نے اپنا یہ معمول بنا لیا ہے، بغیر کسی شن سنا دیتے ہیں ہم ان کو دستار دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ 3 بچے جو ہیں انہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے۔
اور جو 5 بچے فارغ ہو چکے ہیں ان کا قرآن اتنا مضبوط اور اتنا پائیدار، اتنی اچھی یادداشت نہیں تھی، اس لیے ہم نے ان کو دستار نہیں دی ہے، اور آنے والی سال میں اگر انشاءاللہ وہ اسی طرح سے مکمل یادداشت کریں گے اور پھر ان کا حفظ اسی طرح کا مکمل مضبوط ہو جائے گا، ان کو بھی انشاءاللہ العظیم دستار دی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ 3 بچے بظاہر ان کی تعداد تو کم ہے اور کم محسوس ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے اداروں میں کہیں 20 بچے نکل رہے ہیں، کہیں 30 بچے نکل رہے ہیں، کہیں 40 بچے نکل رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تعداد پر نہ جائیے، یہ ایسے بچے ہیں آنے والے رمضان میں کچھ دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، آپ ان سے چاہے 29 دن میں قرآن سن لے، چاہے ان سے 21 دن میں قرآن سن لے، چاہے ان سے 11 دن میں قرآن سن لے، چاہے ان سے 5 دن میں پورا قرآن سن لے، اور چاہے ان سے 1 دن میں پورا قرآن سن لے، یہ ایسے بچے تیار کر کے ہم نے آپ حضرات کو دیے ہیں۔ اور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے تو بہت بچوں کی دستار ہوتی ہے، ہمارا کام ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دین اسلام کا ایک مدہوش، دین اسلام کا ایک مشہور بادشاہ نظام الملک طوسی، نظام الملک طوسی دین اسلام کا ایک بہت مشہور بادشاہ تھا۔ نظام الملک طوسی نے بغداد میں ایک مدرسہ بنوایا، اور مدرسہ بنوانے کے بعد اس کا ہاسٹل بھی بنوایا، اور اس مدرسے کا نام رکھا مدرسہ نظامیہ۔ اسلامی تاریخ میں یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے اس طرز کا جو تشریف لے جاتے رہے، درس دیتے رہے، اور تقریباً 1 سال کے بعد کچھ درباری تھے، کچھ حاشیہ نشین تھے، ان لوگوں کے دل میں کچھ مروڑ پیدا ہوئی۔ مروڑ پیدا ہونے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں، مدرسے کی کمیاں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آج ہم مدرسہ گئے، تعلیم بالکل ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کوئی شخص بولتا ہے آج بچوں کو ہم نے رات کے اندھیرے میں کھیلتے اور کودتے پایا۔ کوئی شخص کہتا ہے درسگاہوں کے ٹائم پر نہیں لگتی ہیں۔ غرض کے نظام الملک طوسی یہ شکایتیں سنتا رہا۔ جب شکایتیں بہت اکٹھا ہو گئی، ایک دن نظام الملک طوسی نے یہ سوچا مجھے اب خود جانا چاہیے، مدرسہ کا جائزہ لینا چاہیے۔ نظام الملک طوسی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ایک شاہی لباس اتار کر اور سادہ لباس پہن کر مدرسہ نظامیہ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ تمام کی تمام چیزیں جو درباریوں نے بتائی ہیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ مدرسے کے ہر کمرے میں اندھیرا ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، چراغ جل نہیں رہا ہے، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، اور کہیں بچے ہنس رہے ہیں، کہیں بچے کھیل رہے ہیں، کہیں بچے سو رہے ہیں۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کل سے میں اس مدرسے کو بند کر دوں گا، اور جو بیت المال سے جو رقم جاتی ہے وہ رقم بھی ختم کر دوں گا۔ وہ واپس آنے لگا۔ اسی گراؤنڈ کے اندر نظام الملک طوسی نے ایک درخت کے نیچے ایک بچے کو دیکھا جو چراغ جلائے ہوئے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ نظام الملک طوسی اسی بچے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سوچ رہا ہے یہ بچہ پڑھ کر فارغ ہو، میں اس سے نام پوچھوں اور اس کا جو ہے وظیفہ میں مقرر کر دوں۔ اسی انتظار میں وہ کھڑا رہا یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح کو جب آذان ہونے لگی اس بچے نے چراغ بند کیا، اور چراغ بند کرنے کے بعد اپنی کتاب بند کی، اور کتاب بند کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے جانے لگا۔ نظام الملک طوسی بھی واپس آ گیا۔ اب جو ہے درباریوں کو بڑی خوشی تھی، نظام الملک طوسی بغداد کا مدرسہ دیکھ کر آئے ہیں، اب یہ اعلان جاری کر دیں گے مدرسہ بند کر دیا جائے، خزانے سے کوئی رقم نہ دی جائے، اور جو ہے وہاں پر تعلیم نہیں ہوتی، پیسہ فالتو خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نظام الملک طوسی نے کہا اے لوگو
میں یہ اعلان کرتا ہوں ابھی تک مدرسے میں جو رقم دی جاتی تھی وہ 2 گنا اور اضافہ کر دیا جائے۔ درباریوں کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑے پریشانی ہوئی، اور اس کے بعد نظام الملک توسی نے کہا سنو آپ لوگوں نے جو کچھ بتایا تھا حقیقت تو یہی ہے، مدرسے کا نظم و ضبط بہت خراب ہے، لیکن میں نے ایک درخت کے نیچے ایک بچے کو دیکھا جو پوری رات مسلسل پڑھتا رہا، اور جو ہے اس کو مجھ سے بات کرنے تک کی فرصت نہیں تھی۔ اس بچے کی تعلیم کی خوشی میں، یعنی یہ بچہ پورے مدرسے کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہے، اس بچے کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے میں جو وظیفہ مدرسے کے لیے دے رہا ہوں 2 گنا اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نظام الملک توسی نے لوگوں سے کہا دیکھو مدرسہ ہم نے جو کھولا ہے وہ اس لیے نہیں کھولا ہے جتنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے بچے ولی صفت بن جائیں، عالم ربانی بن جائیں، بلکہ حقیقت یہ ہے ان میں جتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر ان بچوں میں کوئی ایک بچہ بھی عالم ربانی بن گیا، ایک بچہ دین کا سچا خادم بن گیا، تو وہی بچہ ہماری نجات اور ہماری بخشت کے لیے کافی ہے۔ وہ بچہ کون تھا جو پوری رات بھر پڑھتا رہا؟ یہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالم ربانی بھی ہوئے ہیں اور دین کے مجدد بھی ہوئے ہیں، اور فلسفہ کے تو آپ امام ہی بن گئے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ کہنے کا مطلب یہ ہے تعداد پر آپ نہ جائیں، اور جو ہے آپ جو ہے اس کی محنت پر غور کریں۔ یہ بچے بظاہر تعداد میں کم ہیں لیکن الحمدللہ ان کی یادداشت اتنی پختہ ہے اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، انہوں نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی سال ہے، حالانکہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہے یہاں پر صوبہ حفظ کی بھی تعلیم ہوتی تھی اور صوبہ جنت کی بھی تعلیم ہوتی تھی، درس نظامیہ کی سادسہ تک تعلیم ہوتی تھی مولویت تک، اور دارالافتاء کا کام بانی ادارہ مفتی اعظم بندیل کھنڈ حضرت علامہ مفتی عبدالوحید علیہ الرحمہ دارالافتاء کا کام سنبھالتے تھے۔ بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم عید کے بعد دارالافتاء بھی قائم ہوگا، آپ حضرات کا تعاون ساتھ میں رہے گا، تو صوبہ حفظ کے ساتھ ساتھ صوبہ قرأت بھی ہوگا، درس نظامیہ بھی ہوگا، دارالافتاء بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کی لگن شامل حال رہے، انشاءاللہ العظیم ہم کامیابی اسی طرح جو ہے عروج پاتی رہے گی اور اسی طرح ترقی ہوتی رہے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ یہ جامعہ رضویہ گلشن برکات میں جو 3 بچے دستار بندی سے فارغ ہو رہے ہیں ان کا حسین منظر کچھ دیر کے بعد آپ حضرات اپنے ماتھی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے ادارے میں جو آپ حضرات نے اپنا وقت دیا اور جو ہے اپنی شرکت کی سعادتیں حاصل کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔